بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے دو ایسی باتیں جن کو مکس اپ کر کے خلط ملط کر کے کافی اچھالا جا رہا ہے، ان کے درمیان کیا وضاحت ہے علمی طور سے، قانونی طور سے، دستوری طور سے، سماجی طور سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ایک یہ ہے تبلیغ کرنا، کسی بھی دین کا، کسی بھی مذہب کا تبلیغ کرنا، اور ایک ہے کہ جبراً کسی کے دین کو تبدیل کرنا۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کی تبلیغ کرنا، ایک ہے باضابطہ کسی کے دھرم یا کسی کی دین کو جبراً تبدیل کرنا۔ دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ تبلیغ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے، سامنے والے کے لیے خیرخواہ بن کر کے میں اس سے کہوں کہ دیکھو یہ چیز اچھی ہے، آپ اسے اپنا لیں، آپ کا اس میں یہ فائدہ ہوگا، تو یہ ہو گیا عمل تبلیغ۔ اور تبدیل یہ ہے کہ میں آپ کو فورسفلی پیسے کے بل پہ ہو، بہلا فسلا کر کے، یا کہہ لیجئے کہ کسی ہتھیار کو دکھا کر کے ہو، یا پھر آپ کے گلے پہ چھری چاقو رکھ کر کے ہو، میں کہہ دوں کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، فلاں دین اپنا لو، تو یہ ہو گیا جبراً کسی کے دھرم کو تبدیل کرنا، دھرمانترن جس کو آج کل بولا جا رہا ہے۔ یہ تو تبلیغ اور تبدیل یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بھلے آج اس کو ایک بنا کر کے پیش کی جا رہی ہے، تو اس دونوں کے درمیان جو کچھ فرق ہے اس کو پہلے ہم سمجھ لیں۔ دیکھیے، ہم اور آپ قرآن کریم کے اندر ہو یا احادیث کے اندر ہو، یا پھر جو ہمارا ملکی آئین ہے، عالمی قوانین ہے، اس حوالے سے ہو، اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تبلیغ کی عقلاً، نقلاً، دیناً، قانوناً، دستوراً، ہر لحاظ سے پوری اجازت ہے۔ جبکہ جبراً کسی کو تبدیل کرانے کی سب سے پہلے تو خود قرآن کریم میں اس کی ممانعت ہے اور خود اس کی نفی کی گئی ہے، اور پھر قانون کے اندر ہی باضابطہ اس کو نفی کی گئی ہے اور کہا گیا کہ یہ جرم ہے۔ آج کل اگر کسی کو دھرمانترن کے کیس میں جب پکڑا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف دفعات لگائے جاتے ہیں۔ 420 یعنی دھوکہ دھڑی کا کیس لگاتے ہیں، 120 کانسپریشی یعنی کسی خلاف سازش کرنے کیس لگاتے ہیں، 153 کا دھارا لگایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کسی دھرم کے خلاف بول رہا تھا۔ اسی طریقے سے 511 اس کے اوپر چارج کرتے ہیں کہ یہ سب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ سارے دفعات لگائے جاتے ہیں اسی لیے کیونکہ ہم کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس دفعات کے تحت میں اس کو مجرم گردانا جائے گا اور اس کے خلاف چارجز فائل کیے جائیں گے۔ جبکہ تبلیغ کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی اجازت باضابطہ ایک تو فطری چیز ہے یہ کہ جب میں کسی چیز کو اچھی سمجھ رہا ہوں، مان لیجیے اگر یہ کرتا سفید ہے، مجھے سفید رنگ پسند ہے اور اس کی خوبی ہے کہ اس پہ کوئی گندگی آ جائے، کوئی دھبا آ جائے تو نظر آ جاتا ہے، تو میں سامنے والے کو بھی اس کی تبلیغ کروں گا کہ بھائی آپ سفید کپڑے پہنیے تاکہ کوئی گندا دھبا لگ جائے، کوئی داغ لگ جائے تو آپ اس سے بچ سکیں، آپ اس کو چھڑا سکیں، آپ کے سامنے میں آ جائے۔ اس کی اجازت فطری طور پہ بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ ہے، اور ہر کوئی کرتا ہے۔ ایک بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ کرتے ہیں صبح اٹھ کر کے کہ تم کو یہ چیز کھانی چاہیے، یہ کیا ہے؟ تبلیغ ہی ہے۔ ایک طالب علم کے ساتھ اس کا استاد کرتا ہے کہ بچے تمہیں یہ سبجیکٹ پڑھنی ہے، کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہی ہے، کیوں؟ اس کے فیوچر کے لیے، اس کی لائف کے لیے، اس کے ایگزام کے لیے اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ جبکہ زبردستی یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو فطری چیز ہے۔ قانونی لحاظ سے دیکھ لیں آپ کہ کوئی اگر کسی دین کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس دین کا فائدہ اس دنیا کے اندر بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے، تو اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہندوستانی آئین کے اندر آرٹیکل آپ 25 یعنی 25 سے لے کر کے 28 تک دیکھ جائیے کہ آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی، تبلیغ کرنے کی آزادی ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کو فروغ دینے کے لیے آپ دینی ادارے قائم کر سکتے ہیں، آپ اپنی مساجد اور عبادت گاہیں قائم کر سکتے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ اور رعایت آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ سارے دفعات آپ کے سامنے موجود ہیں جو آپ ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ عالمی قوانین کے اندر ہم چلے جائیں تو ہمیں جہاں پہ عالمی انسانی حقوق کا جو منشور اور دستور دکھائی دیتا ہے جو پورے 30 دفعات پہ مشتمل ہے، اس میں آرٹیکل 18 اور آرٹیکل 19 ان دونوں کا پڑھ جائیے، اس میں بھی باضابطہ آپ کو آزادی ضمیر، آزادی مذہب، آزادی عمل، ان سب چیز کی پوری اجازت آپ کو دی گئی ہے عالمی پیمانے پہ بھی۔ تو آپ فطری طور سے دیکھ لیں، قانونی طور سے دیکھ لیں، تبلیغ کی اجازت بہرحال آپ کو دی گئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک کے اندر ہی بہرحال ایک آئین ہے، ہم سب آئین کا حلف لے کر کے سامنے میں آتے ہیں، ہمیں سپریمیسی آف لا کہا گیا ہے کہ ہم قانون کی بالادستی رکھیں گے، تو اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ جبکہ تبدیلی کی جبری تبدیلی کرانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔
خود ہم جس دھرم کو جس دین کو مانتے ہیں قرآن کریم کے اندر باضابطہ ہے نا، نبی وقت سے کہا گیا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں اس کو راہ راست پہ لے آئے، اس کو اچھے دین میں لے آئے، یہ آپ کے بس کا کہاں ہے؟ یہ وما علینا الا البلاغ کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ بس میری ذمہ داری تبلیغ کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں میرے اوپر ہے، کر بھی نہیں سکتے آپ۔ خود آپ کے جو سب سے چہیتے چچا تھے، آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اگر آپ چاہتے تو کر لیتے اپنی چاہت سے، لیکن نہیں۔ جبکہ ایک یہودی بچے کے پاس آپ جاتے ہیں، بیمار ہے، اس کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ اس کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے، آنے والی جو زندگی آخرت اس کے دیکھتے ہوئے آپ اس کی تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے ایمان لے آؤ۔ پھر اس کا باپ سامنے کھڑا ہوتا ہے یہودی جو ہے، وہ کہتا ہے کہ تم محمد ابو القاسم کی بات مان لو، اور پھر بچہ ایمان لاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے اس کو آگ سے جہنم سے بچا لیا۔ یہاں پہ بھی تبلیغ کی گئی ہے، زبردستی تبدیلی یہ دین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ تو قرآن کریم کے اندر دیکھ لیں آپ، لا اکراہ فی الدین کہا گیا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ تبدیلی جبراً بہرحال کسی بھی طریقے سے نہ تو قانوناً اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ فطرتاً اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ آج کل تو اسکول میں بچے کو جبراً مار پیٹ کے پڑھائی نہیں کر سکتے آپ، اس کے لیے الگ الگ انداز اپنائیے تاکہ بچے پڑھنے پہ آمادہ ہو جائے، آپ اس کے ساتھ مار پیٹ نہیں کر سکتے۔ تو دین دھرم کا مسئلہ تو بہت ہی اونچا ہو گیا یہ۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ دین اندر دل کا، آستھا کا، عقیدے کا نام ہے، ہم اس کو تو ٹٹول کے دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ اور جسم کے اوپر ہم مجبوراً اگر کسی کو دبا کر کے اور کسی کے اوپر فورس کر کے اگر کچھ کروا بھی لیں تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس لیے کہ آستھا تو اندر کی چیز ہوتی ہے۔ تو عقلاً بھی اس چیز کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، قانوناً بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور قرآن کریم نے پہلے بین کر دیا، منع کر دیا، کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ کرنا ہی درست نہیں ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات مل جائیں گے صحابہ کرام کے، خلفاء اربعہ کے، ان کے غلاموں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا، تبلیغ کا رہا ہے یا تبدیلی دین کے جبرن کا معاملہ رہا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک چیز اور کہ آخر کوئی اپنا جو اس کا ایک بائی برتھ پیدائشی دین یا دھرم ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے دین یا دھرم میں کیسے چلا جاتا ہے، وہ یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو سماجی طبقات میں اتنا بانٹ رکھے ہیں کہ اپنے سے نیچے والے کے ساتھ سلوک ایسا کرتے ہیں کہ اس کو عبادت سے محروم رکھتے ہیں، مندر میں نہیں جانے دیتے اس کو، ہم نکاح کے اندر ہو، شادی بیاہ کے اندر ہو، برابری کا معاملہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی سماجی جو بہت ساری خدمات ہیں، سروس وغیرہ کے شعبہ جات وغیرہ میں، وہاں بھی بہرحال ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بھید بھاؤ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں لگتا ہے کہ بھائی ہمیں اس دین یا اس برادری میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ان سب چیزوں کو ختم کیا جائے، جو غیر انسانی سلوک یا رویے روا رکھے جاتے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اور آخری بات میں یہ کہہ دوں آپ کو کہ بہرحال آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، ہم سب مسلمانوں کا جو ایک عقیدہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ تمہیں اگر لوگوں کی شر سے محفوظ رہنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ تو لوگوں کی شر سے حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کرے گا، آپ کی تبلیغ کے بل پہ ہی۔ باضابطہ اپنے وقت کے نبیوں سے کہا گیا کہ فإنک بأعیننا، آپ ہماری نگاہوں ہیں، آپ ہماری سیکیورٹی میں ہیں، آپ ہمارے تحفظ میں ہیں، آپ اس کے لیے خوف نہ کھائیں، آپ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حفاظت کا وعدہ ہے وہ دراصل تبلیغ اور دعوت کے اوپر ہی ہے۔ البتہ تبدیلی جبرن کرانا یہ قطعاً کہیں سے کسی کے لیے نہ کوئی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے اور نہ رکھی جا سکتی ہے، خود فطرت اس کا الاؤ نہیں کرتی ہے، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ باضابطہ اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس چیز کو قابل قبول نہ گردانا گیا ہے، نہ گردانا جا سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان چند باتوں کو پھر سے میں آپ کو دہرا دوں کہ ایک تبلیغ اور تبدیل، ان دونوں کا فرق اچھی طریقے سے اپنے ذہنوں کے اندر ہم رکھیں۔ آج کے وقت میں ان دونوں کو ملا کر ایک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی غلط حرکتیں ہیں۔ بہت سے لوگ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک کاروبار ہی ہے، کرنے دیں، لیکن ہم ان دونوں فرق کو محسوس کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عقلاً، نقلاً، شرعاً، قانوناً کہاں پہ کس کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو واقف رکھیں، برادران وطن کو بھی واقف کرائیں۔ اور ہزاروں سال سے، صدیوں سے جو ہم لوگ مل جل کر کے رہتے آئے ہیں، اس وقت کے قانون ہو یا اس سے پہلے کا ہو یا اس سے پہلے کا ہو، آپسی بقائے باہم کے لیے جو اصول رہے ہیں ان سب کو سامنے میں رکھیں، اور آپسی بھید بھاؤ کو اور آپسی اختلافات کو ختم کریں، انتشار کو ختم کریں، خود کو بھی محفوظ رکھیں، معاشرے کو محفوظ رکھیں، اور مل جل کر کے ملک و ملت کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ قانون کی بالادستی جس کو سپریمیسی آف لا کہا گیا ہے، اس کو ہم لوگ بہرحال سامنے میں رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا۔ ان باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو ان کو وائڈلی شیئر بھی کریں تاکہ ہم لوگ ان سب چیزوں سے واقف ہوں، مسکنسیپشن یا غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ ہمارے درمیان سے دور ہو، اور جو صحیح باتیں ہیں، جو صحیح میسج ہے وہ ہمارے برادران وطن تک بھی اور ہمارے برادران اسلام تک بھی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا۔ اس چینل کو بھی جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی کر لیا کریں۔ کئی بار دوستوں نے کہا کہ یہ اپیل کر دیا کیجیے آپ، تو آج میں کر دیتا ہوں۔ شکریہ۔